دراصل بات یہ ہے کہ ملیحہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنا بول کر وہ کسی رد عمل کے انتظار میں رکا، مگر وہاں تاثرات بے جان ہی رہے۔ بلکہ اسے رکتا دیکھ کر مزمل سپاٹ لہجے میں بولا، ہاں پھر؟ آفاق نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اتنے سال بعد بھی ان کے دلوں میں ملیحہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اپنے افسوس کو جھٹک کر کہنے لگا، پھر یہ کہ وجدان اس صدمے کو سہ نہیں سکا اور اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، یا عام لفظوں میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ پاگل ہو گیا۔ اب آفاق نے ان کے چہروں پر جان کنی کے تاثرات دیکھے۔ آفاق کا دل خراب ہونے لگا۔ اپنے بیٹے کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کے گزرے ہوئے حال کو سن کر اتنی پریشانی، اور میری بہن کی موت سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ معاملہ اگر اس کے عزیز دوست کا نہ ہوتا تو وہ شاید وہ اٹھ ہی جاتا۔ پھر کڑوا گونج بھر کر کہتا گیا، وجدان مولوی صاحب کے پاس اسی پاگل پن کی حالت میں پہنچا تھا، مگر پھر ان کی کوششوں اور کچھ بچے کی خاطر آہستہ آہستہ اس نے خود کو سنبھال لیا اور نارمل انسان کی لائف گزارنے لگا۔ مگر اصل مسئلہ یہ ہے، وہ بظاہر نارمل نظر آتا ہے، مگر ابھی تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسے 10 سال پہلے کی اپنی زندگی یاد نہیں رہی۔ مصطفیٰ عظیم جلدی سے بولے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم نے خود دیکھا وہ ہم سے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا۔ آپ کو اگر اس کا انداز نارمل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے رویے کو محسوس نہیں کیا۔ انکل آپ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو پتہ چلے گا کہ اس کے رویے اور آنکھوں میں کتنی غیرت ہے۔ عائشہ بولی، وہ غیرت نہیں ناراضگی ہے۔ ناراض وہ پہلے تھا، ملیحہ کے بعد ناراضگی اور بڑھ گئی ہوگی، اس لیے وہ ٹھیک طرح بات نہیں کر رہا۔ آپ سمجھ نہیں رہیں۔ جب میں گاؤں میں وجدان سے ملا تو وہ مجھے پہچان نہیں پایا، مجھے اس سے اپنا تعارف کروانا پڑا تھا، لیکن اگر وہ تمہیں نہیں پہچانا تو تمہارے ساتھ یہاں کیوں چلا آیا؟ مزمل نے نکتہ اٹھایا، میں اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی کے واقعات ہمارے شعور میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ جب ہم کوئی بات بھول جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے شعور سے نکل کر لاشعور میں چلی جاتی ہے۔ لگتا ہے وجدان کے لاشعور میں میری پہچان ہو، لیکن اس کا شعور مجھے پہچان نہیں رہا، اور اس کنفیوژن میں نہ وہ مجھے ریجیکٹ کر پا رہا ہے اور نہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ اس کے محتاط رویے سے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ بہرحال یہ بات تو کوئی ذہنی امراض کا ماہر ہی صحیح طور پر بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے۔ تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایک مفروضے کی بنیاد پر وجدان کو پاگل قرار دے کر سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں؟ مصطفیٰ عظیم کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آفاق برا سا منہ بنائے بغیر رسان سے بولا، بات صرف ایک مفروضے کی نہیں انکل، وجدان کو الوژن بھی ہوتے ہیں۔ کیسے الوژن؟ مزمل نے پوچھا۔ اسے ملیحہ نظر آتی ہے، آفاق نے جواب دیا۔ وہ تینوں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہے۔ پھر آفاق کہتا گیا، پہلے مجھے مولوی صاحب کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پھر میں نے اپنی آنکھوں سے وجدان کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر باتیں کرتے دیکھا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس طرح سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ پھر وہ توقف کے بعد ہمدردی سے بولا، میں آپ لوگوں کی فیلنگ کو سمجھ سکتا ہوں، مجھے پھر اس طرح سوچ کر بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر وجدان کو کوئی ذہنی مرض لاحق ہے تو فوراً علاج ضروری ہے۔ پہلے ہی 10 سال کی تاخیر ہو چکی ہے۔ پھر تسلی دینے کے لیے کہنے لگا، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذہنی مریض کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، مگر یہ سوچ غلط ہے۔ ذہنی مریض بھی نزلہ زکام کی طرح ہوتے ہیں، علاج کرانے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن علاج نہ کرانے سے مرض بگڑ سکتا ہے۔ میرا خیال تو یہی ہے کہ اگر ایک بار وجدان کو سائیکیٹرسٹ سے ملوا لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ آہستگی سے کہہ کر چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر کے بعد جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے مڑا، پھر پلٹ کر بولا، آپ چاہیں میری باتوں پر یقین نہ کریں، مگر اتنی احتیاط ضرور کیجیے گا کہ وجدان سے اس کے ماضی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہ پوچھیں جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو، خاص طور پر ملیحہ کے بارے میں۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلا گیا، اور وہ تینوں اس کی باتوں میں اتنا الجھ گئے کہ اسے کھانے پر روکنے کا خیال ہی نہیں آیا۔ کیا بات ہے، جتنی بار آتی ہوں آپ لوگ کھوئے ہوئے ملتے ہیں۔ انیکا لاؤنج میں آئی تو ان کو سوچ کی پرچھائیوں میں دیکھ کر بولی، وجدان کہاں ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بچوں کے ساتھ باتھ روم میں اپنے بیٹے کو نہلا رہا ہے، صاحبزادے نے اجڑم مچا رکھا ہے۔ وہ ہلکے سے انداز میں بول کر مسکرانے لگی تو مزمل نے اسے دیکھ کر کہا، ادھر آ کر بیٹھو۔ اپنے شوہر کے لہجے کی سنگینی کو محسوس کر کے اس نے غور سے ساس سسر کا بھی جائزہ لیا
ان کے چہرے بھی پریشان تھے۔ کیا بات ہے؟ اس نے بیٹھ کر پوچھا۔ پھر مزمل نے آفاق کی کئی ساری باتیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ سوچ کر خاموش ہو گئی، پھر کہا، اگر وجدان ملیحہ کے لیے گھر چھوڑ سکتا ہے تو مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ اگر وہ ملیحہ کی موت کے صدمے سے پاگل ہو جائے۔ تم یقین کرتی ہو؟ مزمل بولا۔ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ ملیحہ کے لیے اس کی فیلنگ کس سے چھپی ہیں؟ اور یادداشت والی بات؟ مزمل نے آپ کے ذرا ٹیڑھا سوال کیا۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، کہنا مشکل ہے لیکن میں نے وجدان میں غائب دماغی کی کیفیت محسوس کی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یادداشت کھو چکا ہے۔ وہ چپ ہوئی تو مزمل بولا، تم سے یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد ہے کہ تم اس بات کا خیال رکھو کہ گھر میں ایسی کوئی بات نہ ہو جو اسے ڈسٹرب کر دے۔ پتہ نہیں آفاق کا اندازہ صحیح ہے یا غلط، لیکن احتیاط کرنا بہتر ہے۔ میں خیال رکھوں گی۔ پھر مزید کہا، آپ امی ابو کو لے کر آ جائیں، میں کھانا لگواتی ہوں۔ وجدان اپنے بیٹے کے ساتھ کھانے کی ٹیبل پر آیا۔ وجدان نے پہلے بچے کو کرسی پر بٹھایا، پھر اپنے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وہ بیٹے کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تو انیکا نے اس کے ہاتھ سے سالن کا چمچہ لے کر کہا، تم آرام سے اپنا کھانا کھاؤ، میں اسے کھلا دوں گی، اور بچے کے لیے کھانا نکالنے لگی۔ پھر وجدان اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگا۔ انیکا نے بس کھانا نکال کر دیا۔ اس کے بعد وہ خود ہی نوالے بنا بنا کر صفائی سے کھانے لگا۔ انیکا اس کے برابر والی چیئر پر بیٹھ گئی اور سالن کا ڈونگا اپنی طرف کرتے ہوئے اس سے بولی، باتھ روم میں تم نے ادھم مچا رکھا تھا، پر اب کیسے شرافت سے کھانا کھا رہے ہو؟ ابو کہتے ہیں کھاتے وقت شرارتیں نہیں کرتے۔ چھوٹے بچے کی سنجیدگی بڑی پر لطف تھی۔ وہ مسکرا کر بولی، باتیں بڑی بڑی کرتے ہو، پر تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا کب؟ مصطفیٰ عظیم کو پانی پیتے ہوئے اچھو لگ گیا اور سمر کا انیکا آہر وکیل کا بیٹا ہے۔ پھر اس سے بولے، چلو اب پوچھ رہا ہوں، کیا نام ہے تمہارا؟ کاکا۔ انہوں نے اس کا معصومیت بھرا چہرہ غور سے دیکھا۔ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ بچہ بہت ہوشیار ہے۔ انہیں شک ہوا وہ مذاق کر رہا ہے۔ کاکا تو ابو کہتے ہیں، اصل نام کیا ہے؟ نام تو یہی ہے۔ ہچکچا کر بولتے وہ وجدان کو دیکھنے لگا تو مصطفیٰ عظیم اس سے بولے، وجدان اپنے بیٹے کا نام تو بتا دو۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ نام تو کوئی نہیں۔ کیا؟ عائشہ حیران رہ گئی۔ حد ہوگی وجدان، بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور تم نے ابھی تک اس کا کوئی نام نہیں رکھا؟ کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ وہ پریشان ہونے لگا تو مزمل سے جلدی سے بولا، اٹس اوکے یار، نہیں رکھا تو اب رکھ لیتے ہیں، بلکہ ابو میرے بچوں کے نام آپ نے رکھے ہیں تو وجدان کے بیٹے کا نام آپ ہی رکھ دیں۔ مصطفیٰ عظیم کھانا چھوڑ کر نام سوچنے لگے۔ شیان مصطفیٰ کیسا رہے گا؟ عائشہ ایک دم میرے پوتے کو شیان شان۔ کیوں وجدان، نام پسند آیا؟ ہاں شیان اچھا نام ہے، اسے بھی دلچسپی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے شیان مصطفیٰ فائنل ہے؟ مزمل نے پوچھا۔ بالکل، انیکا نے کہا تو مزمل بچے کی طرف دیکھ کر بولا، اب بتاؤ بھتیجے تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے ایک پل سوچا، پھر مسکرا کر بولا، میرا نام شیان مصطفیٰ ہے۔ وجدان کو کھانے میں ذرا بھی رغبت نہیں تھی۔ بس شیان کے انتظار میں بڑی دیر کے بعد نوالا منہ میں رکھتا وہ آرام آرام سے چبانے لگا۔ شیان کھانا کھا چکا تو اس نے بھی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ارے کیا وجدان، تم نے کچھ لیا ہی نہیں؟ عائشہ ٹوک کر بولی، بس امی اور دل نہیں چاہ رہا، ویسے بھی کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، پھر شام میں باتیں کریں گے۔ انہوں نے خوش دلی سے اجازت دیتے ہوئے کہا، مگر وجدان کرسی سے اٹھا ہی نہیں۔ اسے سر جھکا کر سوچ میں ڈوبے دیکھ کر مصطفیٰ بولے، کیا سوچ رہے ہو؟ اسے لگا جیسے وہ جھجک رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، میرا کمرہ کہاں ہے؟ سب نے دم سادھ لیا۔ 10 کیوں 20 سال بھی گزر جائیں تب بھی کوئی اپنے کمرے کا راستہ نہیں بھولے گا۔ تم چلو میں بتاتی ہوں۔ نکا نے سچویشن کو سنبھال لیا تھا۔ وجدان نے شیان کا ہاتھ پکڑا اور نکا کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ مزمل ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو مزمل؟ پہلے کھانا تو ختم کر لو۔ متفکر سے مصطفیٰ عظیم اسے کھانے کے بیچ میں اٹھتا دیکھ کر بولے۔ مزمل نے پلٹ کر دھیرے سے کہا، ایک دوست کو فون کرنے جا رہا ہوں، اس کے تایا بہت اچھے سائیکیٹرسٹ ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ اور عائشہ چپ کے چپ رہ گئے۔ پھر مصطفیٰ عظیم پست آواز میں بولے، کوشش کرنا کل ہی کی اپائنٹمنٹ مل جائے۔ مزمل نے ان کی طرف دیکھا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ مل گیا تھا۔ مزمل نے اس کی خبر آفاق کو بھی دے دی۔ ایک وہی تھا جو وجدان کے شب و روز کا ساتھی، اسے وجدان کے بارے میں سب علم تھا۔
آفاق تم 8 بجے تک کلینک پہنچ جانا، مزمل نے یاد دہانی کروائی۔ ضرور مزمل بھائی، وجدان کے لیے میں بھی بہت پریشان ہوں۔ مزمل نے اللہ حافظ کہہ کر فون رکھ دیا اور نظریں ایک نقطے پر مرکوز کر لیں جیسے گہری سوچ میں ہو۔ آفاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ اور ڈاکٹر احمد ساتھ ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ آفاق نے جب اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت تباک سے ملے۔ اوہ، تو آپ ہیں وجدان کے دوست؟ مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ وہ باری اور درمیانی قدامت والے شخص تھے جن کی عمر تقریباً 60 ہوگی۔ بچوں جیسے معصوم چہرے پر سفید داڑھی تھی، سر کے بال بھی سفید تھے جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے تقریباً گنجے نظر آتے تھے۔ موٹے عدسوں کی اینک پہنے ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آفاق کو ساتھ لیے اپنے روم میں آ گئے۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے آفاق کو مسکرا کر دیکھا، یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو۔ پھر دلچسپی سے بولیں، تو بتائیں آفاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس داستان کی طوالت میں الجھ کر کہیں ہم اہم بات بتانے سے نہ رہ جائیں، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لایا ہوں جو وجدان سے متعلق ہیں۔ آفاق نے فائل ٹیبل پر رکھ کر ان کی طرف کھسکا دی۔ ارے یہ تو آپ نے کمال کا کام کر دیا۔ واقعی طویل گفتگو کے درمیان بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی، پھر ان کے اندر صفوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گراتے دیکھا، پھر فائل بند کر کے کہا، بس پھر آپ جائیں تاکہ میں ان صفوں کو پڑھ سکوں۔ جی بالکل۔ ان کے جملے کے ساتھ ہی آفاق کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دیتے جائیے گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ شور۔ آفاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا۔ مزمل میں دیکھتا ہوں کہہ کر نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھا۔ فون کا ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف ڈاکٹر احمد اپنے محسوس بے تکلف لہجے میں بولے، برخودار، ہیلو ہائی سے کام نہیں چلے گا، بھائی کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ وقت بتا دیں، میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک کا ٹائم نہیں تھا، مگر وجدان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر تم صبح 9 بجے آ سکتے ہو تو میں اپنی کل صبح کی اپائنٹمنٹس کینسل کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ پھر ایسا کہ وجدان کو کلینک لانے سے پہلے ایک خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی۔ مزمل نے دھیان سے ان کی بات سنی اور کھانے کے ٹیبل پر وجدان موجود تھا۔ فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس لیے محتاط انداز میں کہا، آپ فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہے اور میں سے وہ لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ فون رکھ کر وہ مصطفیٰ عظیم سے بولا، ابو آپ ذرا کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ کے چلو۔ ان کے ساتھ بیٹھا شیان جو ان تھوڑے دنوں میں ان کے ساتھ ہل گیا تھا، انہیں جاتے دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ آیا۔ شیان کھانا کھاؤ جا کر۔ نکا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا بھی، مگر وہ کھا لیا تائی امی کہہ کر مصطفیٰ عظیم کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا وہ اسٹڈی ٹیبل کا دراز کھول کر کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے دراز میں ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا۔ مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالیں اور دیکھنے لگا، پھر ایک تصویر الگ کر کے بولا، ہاں یہی تصویر چاہیے۔ پھر باقی تصویریں اور لفافہ اپنے ابو کو تھما کر چلا گیا۔ مصطفیٰ عظیم ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈال رہے تھے کہ شیان اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ کھڑا ہو گیا اور اچک کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ تصویروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہیں؟ تمہیں نہیں پتا کون ہیں؟ لا علمی کو شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شیان نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپک کر ساتھ دائیں بائیں ہلانے لگا، نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ ہنس کر بولے اور تصویریں لفافے میں ڈالنے لگے تو شیان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائیں نا دادا ابو یہ کون ہیں؟ اب وہ اس کی بچکانہ سی الجھن کو محسوس کر کے چونکے، کیا تمہیں ابو نے کبھی نہیں اس بارے میں بتایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا، کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شیان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مصطفیٰ عظیم کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں، وجدان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑبڑاتے ہاتھ مار کر دراز بند کرتے ہوئے شیان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟
میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لیے صوفے پر جا بیٹھے۔ پھر وہ ساری تصویریں ایک ایک کر کے دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے کچھ بتانے لگے۔ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شیان بولا، ہاں، لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہیں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے رسان سے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن 9 بجے سے کچھ منٹ پہلے ہی مزمل اپنے ساتھ وجدان مصطفیٰ اور مصطفیٰ عظیم کو لیے ڈاکٹر رحمت کے کلینک پہنچ گیا۔ ڈاکٹر رحمت اسے کل بتا چکے تھے کہ وہ آج وجدان کے ساتھ بات چیت رکھیں گے۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر رحمت ان کے استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔ یہ گرم جوشی غالباً ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ ان تینوں کو کرسیاں پیش کر کے وہ خود بھی جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئے۔ ہاں تو بتائیے کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ کلینک نہیں آئے بلکہ کسی عزیز سے ملنے اس کے گھر جا پہنچے ہیں۔ ان کی بے تکلفی پر عجیب سا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، سر ہلا کر اپنے آپ سے بولے، چائے ہی منگوا لیتا ہوں، اور چائے لانے کو کہا۔ جب چائے آئی تو انہوں نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چائے لانے والے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر چائے بنانے لگے۔ کتنی چینی لیتے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات کے ساتھ بولے، 1.5 چمچ۔ پھر انہوں نے مزمل سے یہی سوال کیا۔ مصطفیٰ عظیم کے برعکس اس کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ڈاکٹر رحمت اپنے مریضوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں۔ 2 چمچے، اس نے کہا۔ ڈاکٹر رحمت نے چینی ملا کر ان کے کپ ان کے سامنے رکھے، پھر تیسرے کپ میں چائے ڈال کر شوگر پاٹ ہاتھ میں لیا اور وجدان سے پوچھا، کتنے چمچے؟ پھر فوراً ہی بولے، لیکن میں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے تم میٹھی چائے پیتے ہو، 3 چمچے کافی ہوں گے۔ ان کی خود کلامی سن کر بے ساختہ وجدان کی زبان سے نکلا، میں چائے بنا شکر کے پیتا ہوں۔ ڈاکٹر رحمت نے ہاتھ میں پکڑا چینی کا چمچہ شوگر پاٹ میں الٹ کر وجدان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بغیر چینی کے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا۔ مصطفیٰ عظیم کو اچانک ہی ان کے اب تک کے رویے کی سمجھ آ گئی۔ وجدان کی یہ عادت خود انہیں بھول چکی تھی، بلکہ شاید کسی نے بھی اس کی عادت یاد نہیں رکھی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آئے تھا اسے چائے چینی والی ہی مل رہی تھی اور وجدان بھی آرام سے پی لیتا، ورنہ 10 سال پہلے وہ چینی والی چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ڈاکٹر رحمت کو یقیناً یہ بات آفاق نے بتائی ہوگی۔ اب انہوں نے غیر محسوس انداز میں وجدان کو اس کی ایک بھولی ہوئی عادت یاد کرا دی تھی۔ مصطفیٰ عظیم اچانک ان سے بہت متاثر نظر آنے لگے۔ انہوں نے مزمل کی طرف دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیلی کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ پھر جتنی دیر میں چائے پی گی انہوں نے وجدان سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر رحمت اس کے دائیں بائیں بیٹھے ان کے والد و بھائی سے بولے، آپ دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لی ہیں، اب میرا جی چاہ رہا ہے وجدان سے کچھ گپ شپ ہو جائے۔ مزمل، والد صاحب کو لاؤنج میں لے جاؤ۔ مزمل نے فوراً اٹھ کر مصطفیٰ عظیم کی طرف آ گیا، چلیں ابو باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر انہیں ساتھ میں لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وجدان ٹھیک ہو جائے گا مزمل، وہ آس بھرے لہجے میں بولے، انشاءاللہ، آپ اچھی امید رکھیں، اللہ صاحب بہتر کرے گا۔ پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو وجدان کو پرسنل انٹینشن دے رہے ہیں، مجھے پورا یقین ہے وجدان ٹھیک ہو جائے گا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور بالکل پریشان نہ ہوں۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے مزمل نے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر رحمت وجدان کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہاں تو برخودار، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسے تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا موسم اچھا لگتا ہے، یا اسپورٹس کے بارے میں کوئی بات کر لو۔ آفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں فٹ بال ٹیم کے کپتان تھے، تمہارا فیورٹ پلیئر کون سا ہے؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے اور کہیں بھی جواب لینے کے لیے نہیں رکے۔ چکور پیپر ویٹ کو ہاتھ میں لے کر گھماتے ہوئے وجدان کو دیکھتے ہوئے بولے۔ انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا، پر اس کی آنکھوں کی الجھن بتا رہی تھی وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا تھا۔ ڈاکٹر احمد نے چپ ہو کر اسے دیکھا، پھر بولے، بلو کلر تمہارا فیورٹ ہے۔ وجدان نے ان کی طرف دیکھا، وہ اپنے اندازے کی وضاحت میں بولے، دراصل میں سوچ رہا تھا ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے ہیں، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹس کو چھوڑ کر
دور رکھے بلو پیپر ویٹ کو اٹھا کر اس سے کھیل رہے ہو۔ یہ پیپر ویٹ بلیک کلر کا ہے۔ وحیدان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے ہاں، یہ تو بلیک ہی ہے، وہ چونک کر بولے جیسے پہلے کبھی اس کلر پر دھیان نہ دیا ہو۔ وحیدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے میں باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر احمد پھر سے شروع ہوگی۔ اچھا، تمہاری ہابیز کیا کیا ہیں؟ بک ریڈنگ۔ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے وحیدان کو دیکھ کر کیا سرائی کی، پھر خود سے کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی۔ تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں کہ فارغ وقت بھی گنوانا پسند نہیں کرتے اور ایسی ہی کوئی ہیلتھی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبریری میں چلا جاتا ہوں۔ اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے۔ انہوں نے اتنے ہی اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وحیدان نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اس کی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود بولتے رہے، مشتاق یوسفی میرے فیورٹ رائٹر ہیں اور ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے۔ چلو میں تمہیں کچھ لائن سناتا ہوں۔ بولتے بولتے وہ اٹھے اور وحیدان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی کہ وحیدان ضرور متوجہ ہوتا۔ پھر جیسے ہی وہ کتاب اٹھاتے، اس کی نظر کتاب کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پر بھی پڑتی، جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پر منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ ان کے ہاتھ کی حرکت پر وحیدان بے ساختہ متوجہ ہوا اور اس کی نظر بند گئی۔ ڈاکٹر احمد سرسری نظر اس پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں کچھ لائن پڑھ کر سنانے لگے۔ گائے بگائے وہ اسے دیکھ بھی لیتے، جس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی، اور ذرا کی دیر میں ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وحیدان ان کی آواز نہیں سن رہا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے ساتھ والے چیئر پر آ بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ وحیدان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر احمد نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی۔ دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو۔ وحیدان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو وہ قصداً مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھائی، تمہیں تصویر کی کیا ضرورت ہے جب بل میں شافہ ملاقات ہو جاتی ہے؟ ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ان کے پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا حال احوال پوچھ رہا ہو۔ وحیدان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں ان کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں۔ اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگے۔ تم مجھ سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وحیدان نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس میں اتنا چاہتا تھا کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئیں، کہیں لو اب میں تمہاری ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بار انہوں نے بھی چاہا تھا میں ان کے پاس آ جاؤں اور مجھ سے سب کہہ دیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ پھر میں ان کے پاس گیا مگر انہوں نے منہ پھیر لیا، خود بلا کر منہ پھیر لیا۔ وحیدان ہونٹ کاٹنے لگا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا جس سے محبت کی اسے رحم کی عادت نہیں۔ جیتے جی بھی شراب دکھائے اور مر کر بھی شراب دکھاتی ہے۔ اب ڈاکٹر احمد کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بنا روکے بولتا ہی چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جذباتی مارکوں سے گزر کر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر تیزی سے اس کے پاس چلے آئے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی ابو، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ دونوں کو اندر بلوایا ہے، اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو مزمل بولا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر وحیدان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں چلے گئے۔ مجھے ان کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، یہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہیں۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تھے تو ڈاکٹر سحمت نے بھی کسی سوال سے پہلے کہہ دیا۔ اپنے رویے کے برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی بات سنی، پھر قدرے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے لگے، شیزوفرینیا ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض اپنی سوچوں اور خواہشات کی الجھی دنیا میں جیتا ہے اور حقیقی دنیا اور اس کے لوگ یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے تو اس کے جواب آپ کے سوالوں سے میل نہیں کھاتے۔ اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں،
ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن میں دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں، یہ اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی شیزوفینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے کہ وہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن شیزوفینیا کے مریض سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ٹھیک سمجھتے بھی ہیں، بس اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100% مانوی ہیں۔ اس حالت کو عام الفاظ میں سیلف ابدکشن کہتے ہیں۔ یہ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا وہ کس جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات تو مریضوں میں بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے، وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض ایکیوٹ کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گرد آلود چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یوں ہی ہلا میں گورنے لگتے ہیں، کبھی سر جھکا کر کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چونکتے۔ شیزوفینیا کی ابتدائی سٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسیں اور اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصطفیٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر یہ کیس بھی بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا، وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے ملیحہ کی موت کے بعد وجدان سیل ابدکشن کے فیز سے گزرا ہے، حالانکہ وہ جلد ہی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شیان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نے اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفینیا کے مریضوں میں ول پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے، جو کہ یہ علامات شدید نہیں، اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ بہت حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی رو ہر وقت بہتی رہتی ہے۔ اور آپ نے یہ علامات نوٹ کی ہوں گی۔ 10 سال لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی تھی اور نہ ہی وہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، ڈیٹس ہیلوسینیشن، اور یہ شیزوفینیا میں بہت کامن ہے، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی شدید خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبیہ تراش لی ہے، اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال۔ ڈاکٹر رحمت نے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی بازار کی طرح ہی ہے، جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے سکتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے، اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں، پھر وہ کچھ سوچ کر بولے۔ لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے وجدان کی یادداشت شیزوفینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو۔ اس سچویشن کو
فیوگ سٹیٹ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یادداشت کے کھونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ ان یادوں میں کوئی ربط ہو، لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ ہیں جو ملیحہ سے متعلق تھیں۔ فیوگ سٹیٹ میں کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمت سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے۔ کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں، اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو دیکھ رہے ہیں وہ موجود نہیں، لیکن وجدان کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں۔ وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہیلوسینیشن کو بھی سراب کہتا ہے۔ اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی یادداشت ان کے تسلی دینے پر مزمل کی فکر مندی کم تو ہوئی، ختم نہیں ہوئی۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی اور وہ ریسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی، بلکہ وجدان کی یادداشت گئی ہی نہیں، بلکہ صرف بات اتنی ہے کہ 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا۔ کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ نہیں ملی تو فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد کرنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ وجدان کچھ بھی بھولا نہیں، بس اسے یاد نہیں رہا۔ جبکہ یادداشت کا کم ہونا تو اسے کہتے ہیں جب کوشش کے باوجود کسی کو کچھ یاد نہ آئے، لیکن وجدان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹے گا اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا۔ لیکن اس دوران آپ لوگوں کو وجدان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر وہ انہیں وجدان کے متعلق ہدایات دیتے رہے، پھر مزمل ان سے دعاؤں کا پرچہ لے کر اگلی سیٹنگ کی اپائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا اور ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایک اور بے خواب رات۔ بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹے وجدان نے سوچا وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن یادوں کا مجمع بنا تھا۔ اس کے ذہن کی سطح پر تیرتی بھولی بسری یادوں کا کوئی نقش اچانک ہی واضح ہو جاتا، پھر اگلے ہی پل یادوں کے نقوش دھندلا سے جاتے اور اس کا ذہن انہیں خریدنے لگتا۔ کبھی یہ جدوجہد لا حاصل ہو جاتی اور کبھی کوئی سرا اس کے ہاتھ لگ جاتا، تو کئی منظر ایک ساتھ اس کی نگاہوں میں گھوم جاتے۔ اس کے بعد پھر یادوں کی اسکرین سیاہ ہو جاتی اور اس کا ذہن پھر سے کسی گوہر نیاب کی تلاش میں یادوں کے سمندر میں غوطے لگانے لگتا۔ اس مشقت نے اسے تھکا دیا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں جلنے لگیں، پھر بھی پلکیں جھپکنے کو تیار نہیں تھیں۔ اس نے ایک نظر ساتھ سوئے بیٹے پر ڈالی، پھر اٹھ بیٹھا، اپنے کمرے سے چل کر کوریڈور کے اینڈ والے دروازے کے سامنے جا رکا۔ اس کمرے کے مکین بھی رت جگہ منا رہے تھے جبھی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ سوئے نہیں ابھی؟ عائشہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، پھر اسے چپ دیکھ کر اندر آنے کے لیے کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا تو کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ عظیم سر تک چادر اوڑھے کمر کے پیچھے تکیہ ٹکائے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ وجدان کو کمرے میں آتا دیکھ کر انہوں نے فوراً ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پر سے اینک اٹھائی، اسے لگا کر وجدان کو دیکھنے لگے جو کمرے کے وسط میں کھڑا چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ دروازہ بند کرتی خود بیڈ کے کونے پر جا ٹکیں۔ مصطفیٰ عظیم کی اس کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگتی، نہ جانے کیسا خوف تھا جو ہر وقت وجدان کی طرف سے دڑکا لگا رہتا۔ چادر ہٹا کر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہوئے وہ بولے، کیا بات ہے بیٹا؟ میں آپ سے اور امی سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں نظر جھکا کر بولا، کیسی معافی؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا، پھر ندامت سے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا، آپ کو بتایا تک نہیں، ایک بار آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے ایک طویل عرصے سے تک آپ کو اذیت میں رکھا۔ آپ مجھے اس کے لیے بھی معاف کر دیں کہ میں نے 10 سال میں ایک بار بھی آپ دونوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، نہ لوٹ آنے کا خیال میرے دل میں آیا۔ عائشہ مصطفیٰ کے لیے اپنے بیٹے کا ٹوٹتا بکھرتا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا۔
وہ تڑپ کر اٹھیں اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دینے لگیں۔ ایسی باتیں نہ کرو بیٹے، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اب اسے بھول جاؤ۔ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، اور کریں بھی کیسے؟ تمہاری دی ہوئی چوٹ گہری ہی سہی، پر اس زخم کے ساتھ ہم یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی دل میں خیال تک نہ گزرا کہ میرے جگر کا ٹکڑا لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا۔ وہ رونے لگیں۔ وجدان ان کے آنسو پونچھنے لگا۔ آپ روتی کیوں ہیں امی؟ آپ دیکھیں تو، آپ کو شراب کی خواہش میں دکھ دینے والا شراب کے پیچھے اپنی روح تک زخمی کر چکا ہے۔ ایسی باتیں مت کرو وجدان۔ وہ ہل گئیں، پھر پلٹ کر شوہر سے بولیں، سن رہے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اسے ٹوکتے کیوں نہیں؟ وہ بڑی مشکل سے خود ضبط کیے بیٹھے تھے۔ آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ خود کو سنبھالو وجدان۔ جوان اولاد کی شکستگی بوڑھے ماں باپ کو اور بھی بوڑھا کر دیتی ہے، اور اب ہمارے گھاؤ کا ذکر نہ کرنا۔ ہمارا بیٹا لوٹ آیا، ہمارے زخم بھی بھر گئے۔ لوٹ آیا ہے تو اسے میرا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ خود کو دیکھیں، مدت بیت گئی، اب تو یاد کرنے پر بھی اپنے چہرے کے نقش ٹھیک سے یاد نہیں آتے۔ وجدان دکھ سے بولا۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے، تم اپنے باپ کے چہرے کو تو پہچانتے ہو نا؟ وہ بولا، آپ کے گلے لگتے ہی آپ کو پہچان گیا تھا، تو بس اتنا کافی ہے۔ وہ مضبوط آواز میں بولے، تمہارے دکھ درد سمیٹنے کے لیے ماں باپ ہیں، تمہارا بڑا بھائی ہے جو ہر مقام پر تمہارا ساتھ دے گا، پھر بھلا تمہیں پریشان ہونے یا الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ اور بیٹے، اب تم ملیحہ پر بھی صبر کر لو۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو، اس پر بڑا دکھ نہیں کرتے۔ صبر آ چکے ہے ابو، چین نہیں آتا، اس نے ہلکے سے کہا، پھر اپنی امی سے بولا، میں مدت سے سو نہیں پایا، آج سونے کو دل کر رہا ہے، آپ کے پاس سو جاؤں؟ اس نے بچوں کی اسی معصومیت سے فرمائش کی۔ عائشہ مصطفیٰ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھیں، پھر اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر آ گئیں اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وجدان بھی چپل اتار کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا اور ان کی گود میں سر رکھیں اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عائشہ مصطفیٰ کبھی اس کے گھنے بال سہلاتیں، کبھی جھک کر اس کے چہرے پر پیار کرنے لگتیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 35 سال کا مرد ماں کی آغوش میں گہری نیند سو گیا تھا۔ ایک عرصے بعد وجدان کو اتنی سکون کی نیند آئی، پھر بھی تہجد کے وقت اپنے آپ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ بھی اس کا سر گود میں لیے جاگ رہی تھیں۔ سامنے صوفے پر بیٹھے مصطفیٰ عظیم بھی رات بھر نہ سوئے تھے۔ وجدان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تو وہ بولی، کہاں جا رہے ہو؟ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر ہمار آلود آواز میں کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں وضو کر کے اس نے قبلہ رو جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہوئے تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا دیے۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھیں جب مصطفیٰ عظیم ٹوپی ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم مبہوت ہو گئے۔ ان کا دل چاہا وجدان کو تلاوت کرتا ہوا سنتے رہیں، لیکن اذان کی آواز پر وجدان نے قرآن پاک بند کیا اور غلاف میں لپیٹ کر الماری کی ریک پر رکھ کر پلٹتے ہوئے ان سے بولا، خیریت؟ ہاں بھائی خیریت ہی ہے، بس آج دل چاہ رہا ہے فجر کی جماعت میں شامل ہوں۔ کافی عرصے سے فجر و عشاء کی باجماعت نماز چھوڑ رکھی ہے۔ اس عمر میں نظر اس قابل نہیں رہی کہ اندھیرے میں مسجد تک جاؤں، پر اب تم آ گئے ہو، ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرو گے۔ مزمل تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں، نہ لائق۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، ہاں چلتے ہیں، اور شیان کو جگانے لگا۔ وہ نیند میں تھا، لیکن زبردستی اٹھائے جانے پر اس نے منہ بسورا اور بند آنکھوں کے ساتھ وضو کر کے باتھ روم میں گھس گیا۔ نماز کے بعد وہ تینوں قریبی پارک میں چہل قدمی کے بعد لوٹے تو زوار اور مناہل اسکول یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہے تھے۔ پاس ہی مزمل ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے انہیں اسکول چھوڑنے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وجدان کو ایک خیال آئے تو ان سے کہنے لگا، مزمل بھائی، شیان کی پڑھائی کا کافی خرچ ہو رہا ہے، اسے اسکول میں داخل کرا دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے ہیں، اب تک تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کرو، میں بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتا ہوں،
تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ، پھر زوار کے اسکول چلیں گے۔ اس کی پرنسپل سے شیان کے ایڈمیشن کی بات کریں گے۔ اس بات میں سر ہلا کر ناشتے کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ لو تمہاری بنا شکر کے چائے۔ نکا بچوں کو چھوڑ کر واپس آئی، چائے کا کپ وجدان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، چینی ڈال کر دیں گی تو بھی پی لوں گا۔ وہ ہنس پڑی، ہاں ہاں پتہ ہے سدھر گئے ہو، ورنہ یاد ہے امی غلطی سے بھی اگر چائے میں چینی ڈال دیتی تو یہ کتنا ہنگامہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی سانس سے کہا تو وہ مسکرانے لگیں۔ یاد ہے، لیکن دیکھو ذرا ماں ہو کر بھی مجھے اس کی عادت بھول گئی۔ مجھے بھی ڈاکٹر احمد سے علاج کرا لینا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں امی، آپ کے بیٹے کی عادت ہی اتنی عجیب ہے کہ کسی کے بھی ذہن سے محو ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں تو ویسے یہ میٹھے کا شوقین ہے، بس چائے میٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ سر جھٹک کر وہ شیان کی طرف مڑی، تم ناشتے میں کیا لوگے؟ آلو کا پراٹھا، اس نے زور و شور کے ساتھ جواب دیا۔ نکا اس کے لیے آلو کا پراٹھا بنانے لگیں۔ ناشتہ ختم کر کے دونوں مزمل کے ساتھ زوار کے اسکول پہنچے۔ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، دبلی پتلی سی اڈیر عمر خاتون نے شیان سے سوال جواب پوچھنے کے بعد مسکراتے ہوئے وجدان سے کہا۔ اس کے چہرے پر کسی باپ کی طرح ہی تفاخر کی چمک آئی تھی، لیکن پھر پرنسس صاحبہ معزز کرتے لہجے میں بولی، لیکن اسے ہم ایڈمیشن نہیں دے سکتے۔ لیکن کیوں؟ مزمل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ چند مہینوں میں اینول ایگزام شروع ہو جائیں گے اور ایگزام کے اتنے نزدیک ہم ایڈمیشن نہیں لیتے، یہ ہمارا رول ہے۔ مزمل بولا، آپ خود دیکھ چکی ہیں شیان کتنا ذہین ہے، 2-3 مہینے میں وہ بہت آرام سے کورس کور کر لے گا۔ مجھے اس پر کوئی شک نہیں۔ انہوں نے مزمل کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں۔ وجدان پریشانی سے گویا ہوا، اس طرح تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا، اگلے سال بھی اسے 4th کلاس دوبارہ رپیٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ذہین بچے کے ساتھ زیادتی ہے؟ سوری وجدان صاحب، لیکن اصول تو اصول ہوتے ہیں، انہوں نے کہا۔ لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ شیان ہمارا اسٹوڈنٹ بنے اور آپ اپنے بیٹے کو ایڈمیشن اوپن ہونے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں آپ کو گولڈن آفر دینا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہمتن گوش ہو گئے۔ آپ شیان کو 4th کلاس کے لیے نہیں بلکہ 5th اسٹینڈرڈ کے کورس کے لیے تیار کریں، پھر میں اسی کورس میں اس کا ٹیسٹ لے لوں گی۔ اگر یہ کلیئر ہو گیا تو ہم اسے 6th اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن دیں گے۔ اس طرح شیان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بلکہ اسے 1 سال کا بونس ملے گا جو کہ اپنی ذہانت کے مطابق ڈیزرو کرتا ہے۔ کہیں آپ کو یہ آفر قبول ہے؟ وہ دونوں سوچنے لگے۔ پھر مزمل نے شیان کی طرف دیکھا جو ان دونوں کے درمیان صوفے میں دبکا بیٹھا تھا اور سر اٹھا کر کبھی ایک تو کبھی دوسرے کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہتے ہو بھتیجے، 5th اسٹینڈرڈ کا ٹیسٹ پاس کر لو گے؟ 100/100 مارکس لوں گا تایا ابو، وہ جوش سے بولا تو مزمل مسکرا کر اس کے بعد سے ہلاتے ہوئے وجدان کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کو آپ کی آفر پسند ہے، اس لیے انکار نہیں کر سکتے، تو پھر آپ آج سے اسے 5th کلاس کی کورس کی تیاری شروع کروا دیں اور ایگزام ختم ہونے کے بعد اسے لے آئیے گا۔ شکریہ۔ وجدان اور مزمل شیان کو لیے کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل کے روم سے نکل کر وہ لوگ اسکول کی بک شاپ پر آ گئے۔ شیان اپنے لیے اتنی ڈھیر ساری رنگ برنگی کتابیں کاپیاں دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ واپسی میں وہ پچھلی سیٹ پر سارا وقت اپنے اسکول بیگ کو بازوؤں میں دبوچے بیٹھا رہا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے، شیان فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا، ساتھ ہی اپنا بیگ بھی گھسیٹ کر نکال لیا اور اسے لیے اندر بھاگ گیا۔ مصطفیٰ عظیم لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور بیگ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر ساتھ ہی صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں دادا ابو، میری نئی کتابیں کتنی اچھی ہیں، اور ابو میرے لیے ایک پینسل کلر بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ بیگ کھول کر انہیں اپنی کتابیں اور کلر پینسل دکھانے لگا۔ وحیدان اور مزمل ساتھ ساتھ چلتے اندر آئے تھے۔ پاپا کیا شیان میرے ساتھ اسکول جائے گا؟ ہاں۔ مزمل کی بات پر وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ کتنا مزہ آئے گا شیان، ہم دونوں اسکول جائیں گے، اسکول میں کرکٹ بھی کھیلیں گے۔ پتہ ہے وہاں سب بڑے بڑے لڑکے بیٹنگ نہیں دیتے، بس باؤلنگ کرواتے ہیں۔ تم آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر کھیلیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم بیٹنگ کرنا، میں باؤلنگ کروں گا، پھر تم باؤلنگ کرنا، پھر میں بیٹنگ کروں گا۔ وہاں تو بیٹنگ آرڈر تک سیٹ ہو گیا تھا۔ زوار نے منظوری دے دی۔
منیر حسن اپنے آفس میں بیٹھے تھے کہ ان کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان کی آواز کے ساتھ ہی بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پر بلیک ٹائی پہنے وجدان دروازہ کھول کر اندر آیا۔ منیر حسن بے اختیار اسے دیکھنے لگے۔ اسے دیکھتے ہی ہر بار ان کا دل پگھلنے لگتا۔ وہ اپنے اس احساس کو کوئی نام نہیں دے پاتے۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ ان کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بیٹھو، انہوں نے کہا اور وہ ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ بات بہت پرانی ہے لیکن شاید آپ کو یاد ہو، 10 سال پہلے میں آپ کی لیگل فرم میں وکیل کی حیثیت سے جاب کرتا تھا۔ ثبوت کے طور پر یہ اپائنٹمنٹ لیٹر ہے جو آپ کے آفس کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا۔ اس نے فائل میں سے ایک لیٹر نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا، مگر منیر حسن نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اسے دیکھتے رہے جو کہہ رہا تھا، 10 سال تک کچھ حالات کی نامناسبت کی وجہ سے اس میں حاضری نہیں دے سکا، لیکن اب میں اپنی جاب کو ری جوائن کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میں اپنی جاب پر واپس آنے کا قانوناً حق رکھتا ہوں، کیونکہ 10 سال پہلے نہ تو میں نے جاب سے ریزائن کیا اور نہ آپ نے مجھے نوکری سے برطرف کرنے کے لیے لیٹر جاری کیا، لیکن پھر بھی اپنی سیٹ پر واپس آنے کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ وہ چپ ہو کر ان کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ وہ بولے، تمہیں اپنا تعارف دینے کی ضرورت نہیں۔ تم جیسا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار وکیل میری لیگل فرم میں کوئی پوائنٹ نہیں کیا گیا، اور اپنی اکلوتی غلطی کو میں کیسے بول سکتا ہوں؟ تم انتہا درجے کے نان پروفیشنل شخص ہو۔ ایک لڑکی کی خاطر تم مہینوں آفس کو نظر انداز کرتے رہے، پھر کوئی اطلاع دیے بغیر 10 سال کی چھٹی پر چلے گئے۔ تم نے اتنا بھی نہیں سوچا اس وقت تمہارے 2 کیس عدالت میں چل رہے تھے جنہیں تم بیچ میں چھوڑ کر چلے گئے۔ تم نے اپنے کیریئر کے ساتھ جو کیا سو کیا، مگر میری اور میری فرم کی ریپوٹیشن کو بھی جو نقصان پہنچا وہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جو ہو جائے، ایڈوکیٹ منیر حسن کے پاس کیس مت لے کر جانا۔ اس کے وکیل تو کلائنٹ کو عدالت کے کمرے میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تم کس بیس پر اپنی جاب واپس لینے کی بات کرتے ہو کہ تمہاری لاپرواہی اب بھی وہیں کی وہیں ہے؟ تمہیں واپس آئے 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور تم اب ری جوائننگ کی اپلیکیشن دینے آئے ہو۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جاب واپس ملتے ہی تم پہلے جیسے غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نہیں کرو گے؟ وہ کسی باس کی طرح اسے ربٹ کر بولے۔ وجدان نے آہستہ سے کہا، اب آپ کو کبھی مجھ سے غیر ذمہ داری کی شکایت نہیں ہوگی سر، کیونکہ آپ کی بانجی جیسی اور کوئی نہیں جس کے لیے میں اس حد تک چلا جاؤں۔ منیر حسن نے افسردگی سے اپنی نظریں جھکا لیں، پھر دراز میں سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اس کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر کے اس کے پوائنٹس بناؤ، ہم لنچ کے بعد اس پر بات کریں گے۔ رائٹ سر۔ وہ فائل لے کر اٹھ گیا تو منیر حسن دھیرے سے بولے، کیا ہوتا وجدان جو تم بتا دیتے؟ وجدان اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکا، گردن موڑ کر ان سے بولا، کیا ہو جاتا جو میں بتا دیتا؟ منیر حسن بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولے، شام کو گھر آ جانا، افتخار بھائی تمہیں یاد کر رہے تھے، اور ہاں، شیان کو بھی ساتھ لے کر آنا، بہت پیارا بچہ ہے۔ جی انکل، وہ کہہ کر آفس سے نکل گیا۔ شام کو وہ آفاق کے گھر پہنچا۔ گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیرونی گیٹ جو اکثر کھلا رہتا تھا اس وقت بھی کھلا تھا۔ شیان گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اترا اور اندر بھاگ گیا۔ وجدان نے کار لاک کی اور اطلاعی گھنٹی بجاتا کھلے گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر دلان میں بچھے تخت پر اٹھ گئی۔ ایک یاد نے چپکے سے آ کر وجدان کا دامن تھام لیا۔ وجدان کو ایک شام یاد آ گئی، شام کا سحر بھی، مگر اصل سحر تو ان آنکھوں کا تھا جن پر جھکی سنہری پلکیں بے خبری میں ہی اٹھ گئی تھیں۔ پھر ان آنکھوں میں وہ حیرت کا دریا تھا۔ اس پل کو یاد کر کے وجدان کا دل تھام گیا۔ دل میں اسی خواہش کا ورد کرتا وجدان بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا، اور دلان میں بچے تخت پر بیٹھی ملیحہ اپنے سامنے زمین پر گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے دیکھ کر پلکیں جھکاتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ اسے سمٹتے دیکھ کر وجدان پر بےخودی سی طاری ہو گئی تھی، اور اسی بےخودی میں اس کے لبوں نے سرگوشی کی، مجھے یقین تو نہیں مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ تجھے جیتنے کی خواہش میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ میں عمریں گزار آیا ہوں ملیحہ، میں خود کو ہار آیا ہوں۔ وجدان نے خالی تخت کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ وہ رات بہت باری تھی،
نیند آنا تو دور، وجدان کی پلک بھی نہ جھپکی۔ وہ بےقرار سا لان میں ٹہلتا رہا، پھر تھک کر لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر جا بیٹھا اور دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی مرضی تھی تو 10 سال میرا صبر آزمایا، آج میں چاہ رہا ہوں کہ آ جائیں تو کیوں نہیں آ جاتی؟ پھر جو دل کی حالت ہوگی دیکھا جائے گا، کم سے کم آنکھوں کو سکون مل جائے۔ بس ایک بار ملیحہ، بس ایک بار۔ آج بھی ٹوٹنے کی رات تھی کہ جھگڑا سود خسارے کا، یہ کام نہیں بن جارے کا۔ سب سونا روپیہ لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بتھیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اور وہ ٹوٹتا چلا گیا۔ یہ خواہش بھی تو آپ کی موت کے ساتھ نہیں مر سکی، لگتا ہے میری موت کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھکتے ہوئے وہ ہاتھوں کو بالوں میں گزار کر سر کے پیچھے لے گیا، پھر انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر سیڑھیوں پر لیٹ گیا۔ آفاق اور سمیرہ اپنے دونوں بچوں کے ساتھ وجدان کے گھر کے لاؤنج میں آ بیٹھے تھے۔ وجدان اور اس کی امی ابو، اس کے بھائی بھابھی کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھے۔ سبھی بچے وہیں آس پاس ہی قالین پر دائرہ بنائے بیٹھے اپنا گروپ الگ کیے ہوئے تھے۔ جب وجدان کو پتہ چلا کہ ارم کی شادی کا دعوت نامہ لے کر آئے ہیں تو حیرت سے بولا، ارم تو اتنی بڑی ہو گئی؟ سمیرہ مسکرا دی، ہاں ہو گئی، تبھی تو اس کی شادی کر رہے ہیں۔ مجھے تو نہیں لگتی، ہاں قد کچھ لمبا ہو گیا ہے، بال بھی بڑھا لیے ہیں، پھر بھی بچی سی لگتی ہیں، حرکتیں تو ذرا نہیں بدلیں، بات بات پر چڑھتی ہے، تم جو چڑھانا نہیں چھوڑتے۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آفاق نے خالی کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وجدان کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اٹھ کر باہر آ گئے۔ تم ٹھیک ہو؟ پودے کے پتے کو نوچتے ہوئے آفاق نے بظاہر سرسری سا پوچھا۔ وجدان اس کی بات پر ذرا سا مسکرایا اور بولا، تمہیں میرے ٹھیک ہونے پر شک کیوں رہتا ہے؟ پورے 5 مہینے کا کورس کر چکا ہوں، اب تو میرے پاس مینٹل ہیلتھ کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اب تم ٹھیک ہو، ہم سبھی یہی چاہتے تھے کہ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، آفاق نے کہا۔ پھر اس کی طرف دیکھنے لگا، لیکن وجدان میں اکثر سوچتا ہوں، کاش تم ملیحہ کی اس ایک جھلک کو بھول جاتے تو شاید وہ سب نہ ہوتا جو ہوا۔ ملیحہ مرتی نہ تمہارے حصے میں اتنی بربادیاں آتیں۔ مجھے بتاؤ وجدان، تم نے محبت کر کے کیا پایا؟ وجدان خاموش ہی رہا، کچھ بھی نہیں، لیکن اگر تم محبت نہ کرتے تو آج عمر کے اس حصے میں جہاں تمہارے ساتھ کے لوگ اپنے کیریئر کی اونچائی پر پہنچ چکے ہیں، تم میں صفر سے شروعات نہ کرنی پڑتی۔ تم ان 10 سالوں میں بہت کچھ پا سکتے تھے، عزت، شہرت، دولت اور ان گنت کامیابیاں۔ وہ چپ ہوا تو وجدان نے بولنا شروع کیا۔ ملیحہ کی اس ایک جھلک کو بھول جاتا تو اپنی تنہائیوں میں کس چہرے کو یاد کرتا؟ محبت میں صرف پانا اور کھونا ہی نہیں، یہ انسان کو اپنی رمز بھی سکھاتی ہے، جسے سیکھنے کی 2 ہی شرطیں ہیں۔ ایک، محبت کو پانے سے مشروط نہ کرنا۔ 2، کھونے پر محبت کو ترک نہ کرنا۔ اور اگر کوئی سمجھے تو یہی 2 شرطیں محبت کی رمز ہیں، اور جو اس رمز کو سمجھ گیا اس کی محبت خالص ہو گئی۔ وہ خالص محبت سچے ایمان کی طرح ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بھی یہ خاصیت ہے کہ پانے اور کھونے سے مشروط نہیں۔ اب جس کے دل میں سچا ایمان ہو، محبت اس کی عادت بن جائے گی، اور جس کے دل میں خالص محبت ہو، ایمان اس کے دل میں گھر کر لے گا۔ وجدان نے خاموش ہو کر چند لمحے آفاق کا چہرہ دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ آج میرے دل میں محبت بھی ہے اور ایمان بھی۔ اب ذرا سوچ کر بتاؤ، کیا واقعی میں نے محبت میں کچھ نہیں پایا؟ لیکن آفاق نے جواب نہیں دیا۔ ایسا لگ رہا تھا اس کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ وجدان ذرا سا مسکرایا، سر کو جھٹکا اور کہا، جانے دو، تم جواب نہیں دے پاؤ گے، کیونکہ زیادہ تر لوگوں کے لیے تمہارے لیے بھی اسی چیز کو پانا کہتے ہیں جس میں دنیاوی اور مادی فائدہ حاصل ہو سکے۔ تمہاری نظر بس عزت، دولت، شہرت اور کامیابیوں تک ہی جاتی ہے۔ تمہارے نزدیک جو نہیں پا سکا، ایک دن اسے پا لوں گا، مگر جو کھو چکا ہوں اس کے افسوس کرنے کے لیے 10 سال بہت کم ہیں۔ لیکن مجھے تمہارے خلوص پر کوئی شک نہیں، اس لیے تسلی رکھو، میں اب اپنے کیریئر کو پوری توجہ دے رہا ہوں۔ شیان میری ذمہ داری ہے، میں جانتا ہوں اس کے محفوظ مستقبل کے لیے میری کامیابیاں ضروری ہیں، یعنی یہ کریڈٹ بھی شیان کو جاتا ہے۔
وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں بول کر مسکرایا، پھر سنجیدہ ہو گیا۔ لیکن وجدان، تمہیں لگتا نہیں تم نے اس بچے کو اپنی کمزوری بنا لیا ہے؟ پتہ نہیں آفاق، اس بچے میں کیا ہے جو میرا دل اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ ہی میں اس کے لیے باپ کی طرح سوچنے لگا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں جو میرے اختیار میں ہے، اور میں ایسا ہی کروں گا۔ ضرورت پڑی تو اس کی خوشی کی خاطر اپنے اختیار کے آخری حد تک سے بھی گزر جاؤں گا۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ چلو چھوڑو، یہ بتاؤ بابا جان کیسے ہیں؟ کون بابا جان؟ آفاق فوری طور پر سمجھا نہیں تو اس کی شکل دیکھنے لگا۔ ملیحہ کے بابا جان، وجدان نے کہا۔ اچھا وہ؟ آفاق نے لفظوں کو لمبا کھینچا۔ تمہیں ان کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ ملیحہ کے بابا ہیں تو میرے لیے باپ کی جگہ ہوئے۔ کیا مجھے ان کا خیال نہیں آنا چاہیے؟ بلکہ میں تو جب بھی ملیحہ کو سوچتا ہوں ساتھ ہی بابا جان ہادی بائی کا خیال آ جاتا ہے۔ پتہ نہیں ملیحہ کی موت کی بات کس طرح جی پائے ہوں گے، خاص طور پر ہادی بائی۔ وہ تو شروع سے ہی لا علم تھے اور آخری وقت تک لا علم رہے۔ پتہ نہیں سب جان کر ان کی حالت کیا ہوئی۔ میرے بعد وہ دنیا کے دوسرے شخص ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین تھا انہیں خود سے زیادہ ملیحہ کی پرواہ ہے۔ ان دونوں کو کیا پوچھتے ہو؟ آفاق سانس بھر کر بولا۔ ملیحہ کے سوئیں پر انہیں خود تایا جان اور پاپا کے سامنے تمہارے اور ملیحہ کے تعلق کے بارے میں انکشاف کیا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ ملیحہ کی شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ ہم نے انہیں وہ ہمیشہ سخت گیر انسان کے روپ میں دیکھا ہے، مگر اس وقت تم ان کی حالت دیکھتے۔ ملیحہ کی موت نے ان کی کمر توڑ دی تھی، اوپر سے یہ پچھتاوا۔ ملیحہ کی موت کے ذمہ دار وہ خود ہیں۔ ان کے پچھتاوے کا یہ عالم تھا، خود کو ملیحہ کا قاتل کہہ رہے تھے۔ پھر ہاتھ جوڑ کر تایا جان اور پاپا سے معافی بھی مانگی، مگر جب ملیحہ ہی نہ رہی تو بلا معافی کیسی؟